سلیم ترکی میں کام کرتا تھا اور وہاں اس کی ایک حادثے میں موت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بیوی کو ہر مہینے کوئی پیسے بھیج دیا کرتا اور ان کو یہی لگتا تھا کہ سلیم پیسے بھیج رہا ہے۔ اور پھر اچانک ایک دن اس کی بیوی کو ویزا ملتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تو وہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر ترکی چلی جاتی ہے، اور جب ٹیکسی اسے سلیم کی رہائش پر چھوڑتی ہے تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ آگے اس کے ساتھ بہت بڑا۔ جلدی کرو شائستہ، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، اپنی تصویر بھیجو مجھے، اور دیکھو زیادہ نیک پروین میرے سامنے مت بنا کرو۔ سلیم نے میسج پر اس سے یہ بات کہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، ابھی سے گئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا، نئی نئی شادی تھی، لیکن اسے 1 مہینے بعد ہی پردیس جانا پڑ گیا۔ ترکی میں وہ پہلے سے جاب کرتا تھا اور شائستہ جانتی تھی کہ وہ چلا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے جانے پر بہت روئی تھی۔ بہرحال اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا اور شرماتے ہوئے اپنی تصویر کھینچ کے سلیم کے نمبر پر بھیج دی۔ سلیم کہنے لگا بہت پیاری لگ رہی ہو، رات کا وقت ہے اس لیے میں ویڈیو کال نہیں کر سکتا، پورا دن تو کام کرتا رہتا ہوں، بس رات کو فارغ ہو کر جب لیٹتے ہیں تو ایک کمرے میں کئی مرد ہوتے ہیں، ایسے میں ویڈیو کال تو نہیں کر سکتا، کمرے میں اندھیرا بھی بہت ہوتا ہے، اس لیے وہ میسیجز کرتا تھا اور ساتھ میں تصویریں مانگتا تھا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے شوہر اگر پردیس چلا جائے، ایک عورت کے لیے بھی اور ایک مرد کے لیے بھی، خاص طور پر جب شادی کو بہت کم وقت گزرا ہو۔ ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جان بھی نہیں پائے تھے۔ شائستہ بے حد خوبصورت قسم کی لڑکی تھی، سلیم اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن پردیس جانا پڑ گیا، اس لیے جب تک رات کو تھوڑی دیر بات چیت نہیں کر لیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ شائستہ کا بھی یہی حال تھا، دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، اپنی بوڑھی ساس کو سنبھالتی رہتی، اور رات کو اس کو بے چینی سے اس بات کا انتظار ہوتا تھا کہ سلیم اسے فون کرے۔ فون پر بات تو وہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے نوجوان اور بھی ہیں جو ترکی میں مختلف قسم کی جابز کرتے ہیں، اس لیے وہ میسج پر ہی بات کرتا تھا، کہتا تھا کہ تمہاری تصویر میں نے اپنے موبائل کی گیلری میں سیو کر رکھی ہے، اب جب بھی میں کچھ وقت کے لیے فارغ ہوتا ہوں تو تمہاری تصویر ضرور دیکھتا ہوں۔ شائستہ کے پاس بھی اس کی کئی تصویریں تھیں جو وہ اپنے آفس میں کھینچ کر اسے بھیج دیا کرتا تھا، لیکن آفس میں اس کے پاس زیادہ فرصت نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہاں کام کرنے کے بعد وہ ایک اسٹور میں بھی جاب کرتا تھا۔ رات کو 11 بجے فارغ ہوتا تھا اور پھر کھانا بنا کر جب سونے کا وقت آتا تو شائستہ سے کچھ دیر میسج پر بات ضرور کرتا تھا، اپنی والدہ کی بھی خیریت پوچھتا تھا، کبھی کبھی اس کی والدہ رات دیر تک جاگتی رہتی، اس کے فون کا بھی انتظار کرتی، کبھی شائستہ دن کے ٹائم انہیں سلیم کی تصویر دکھا دیتی۔ ایک ہی بیٹا تھا، پتہ نہیں اس کا سفر کب ختم ہوگا، وہ کب واپس آئے گا، پچھلے 5 سال سے پردیس میں رہ رہا تھا اور تب سے وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی جب تم نہیں تھی تب تو تنہائی بہت پریشان کرتی تھی، اب تم آ گئی ہو تو میرا تو دل لگ جاتا ہے، لیکن جب تمہیں سادہ لباس میں دیکھتی ہوں بنا میک اپ کے تو دل میں درد اٹھتا ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں تیار ہونے کے، شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے، اور تم یہاں تنہائی کا عذاب کاٹ رہی ہو۔ ساس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، شائستہ اس کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن تو سلیم نے واپس آنا ہی ہے، لوٹ کر آ جائیں گے۔ شائستہ کی ساس کہنے لگی میں تو چاہتی تھی کہ تم امید سے ہو جاتی تاکہ کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں بھی رونق لگانے والا آ جاتا۔ اس کی ساس گہرے گہرے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ شائستہ کہنے لگی یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی سلیم کیا کہتا ہے، پاکستان کا چکر کب لگائے گا؟ شائستہ کہنے لگی ابھی تو گئے ہیں، ابھی تو 12 دن بھی نہیں ہوئے، 6 مہینے بعد ہی شاید 1 ہفتے کی چھٹی ملے۔ شائستہ یہ کہتے ہوئے کچھ اداس ہوئی تھی۔ اس کی ساس نے گہری سانس لی، کہنے لگی سدا خوش رہو، آباد رہو۔ پچھلے 1 مہینے سے تو باقاعدہ شائستہ کی بات سلیم سے ہو رہی تھی، مگر چند دن سے سلیم اسے کوئی بھی رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ شائستہ نے پہلی بار اسے فون کیا، ورنہ ہر روز وہی میسج کرتا تھا،
لیکن فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ رات کا وقت تھا، شائستہ بہت پریشان تھی، بار بار اسے میسج کر رہی تھی کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، میں آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں، کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، بخار تو نہیں ہو گیا، بات کیوں نہیں کرتے۔ 8 دن ہو گئے تھے لیکن سلیم نے کوئی میسج کا جواب تک نہیں دیا، حالانکہ میسج پر بلو ٹک کا نشان اسے صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ اس کے میسیجز پڑھ رہا ہے۔ ہر مہینے پیسے بھی باقاعدگی سے آ رہے تھے۔ ایک بار شائستہ کہنے لگی کہ میں آپ کو ویڈیو کال کر رہی ہوں، پلیز میرا فون اٹھائیں۔ یہ کہہ کر شائستہ نے ویڈیو کال کی تو کسی نے فون اٹھایا تھا، لیکن کمرے میں گپ اندھیرا تھا، شائستہ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہنے لگی سلیم، آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کچھ دیر بعد وہ ویڈیو کال کٹ گئی۔ پھر میسج آیا، میں بہت بزی تھا، آج کل کام کی زیادتی بہت زیادہ ہے، اس لیے تم سے بات نہیں کر سکا، تم اپنا خیال رکھنا، میں کل تم سے بات کروں گا۔ اس میسج کے بعد شائستہ کو کوئی دوسرا میسج نہیں آیا تھا۔ پھر 2 دن گزر گئے، شائستہ کو کچھ یہ تسلی تھی کہ وہ شاید مصروف ہے، اس لیے میسج نہیں کرتا، لیکن کچھ دن بعد باقاعدگی سے اسے میسیجز آنے لگے، بات چیت بھی ہونے لگی، لیکن بہت لیے دیے بات ہوتی تھی۔ شائستہ اتنی دور تھی، دل میں یہ وسوسے اٹھنے لگے کہ کہیں شوہر کا دل کسی دوسری عورت میں نہ لگ جائے، اس لیے ایک بار اس نے اپنا بنا دوپٹے کی تصویر بھیجی۔ پہلی بار سلیم نے یہ کہا کہ تصویر کیوں بھیجی ہے، میں نے تو نہیں مانگی۔ شائستہ کہنے لگی، مجھے لگا شاید آپ مجھ سے اداس ہو رہے ہوں گے، پہلے تو آپ بہت بار مجھ سے کہتے تھے کہ اپنی تصویر بھیجا کرو، اب کیوں نہیں کہتے؟ اماں بھی آپ سے بہت اداس ہیں، آپ اماں سے بھی بات نہیں کرتے، پہلے تو دن میں 1-2 بار آپ فون کر لیتے تھے۔ وہ کہنے لگا، کہا تو ہے کہ بہت بیزی ہوں، پھر کہنے لگا، خوبصورت لگ رہی ہو، بہت پیاری ہو۔ باتوں کا سلسلہ چلنے لگا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اس لیے شائستہ اس سے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کر جاتی جو کہ میاں بیوی کے بیچ میں اکثر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے چپ سا ہو جاتا تھا۔ میسج پر کافی دیر رپلائی نہیں آتا تھا، شائستہ کا دل بے چین ہونے لگتا کہ آخر وہ اتنی بے رخی کیوں دکھا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بہرحال وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ ایک بار کہنے لگا، پیسے تمہیں مل گئے تھے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، لیکن اس بار الگ نمبر سے ملے ہیں، اکاؤنٹ نمبر چینج تھا۔ سلیم کہنے لگا، ہاں، وہ میں نے دوسرے اکاؤنٹ نمبر سے بھیج دیے تھے۔ اچھا، اماں کی دوائیاں باقاعدہ سے چل رہی ہیں نا، کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ وہ کہنے لگی، آپ کی کمی ہے، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، آپ نے کہا تھا کہ 6 مہینے بعد پاکستان چکر لگائیں گے، 6 مہینے بھی گزر گئے، کب آئیں گے آپ؟ مجھے آپ کا شدت سے انتظار ہے، اور اب تو اماں بھی بار بار پوچھتی ہیں کہ سلیم سے پوچھو کب آئے گا، پتہ نہیں ان کا دل کیوں اتنا بے چین رہنے لگا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ابھی نہیں آ سکتا، بہت مجبوری ہو گئی ہے، کام بڑھ گیا ہے، اس لیے میں شاید 2-3 سال نہ آ سکوں، تم اماں کا خیال تو رکھ رہی ہو نا؟ وہ کہتی کہ ہاں رکھ رہی ہوں، بس آپ بہت بدلنے لگے ہیں، سچ بتائیں سلیم، آپ کو کوئی ترکی کی لڑکی تو پسند نہیں آ گئی؟ اپنا شک اور وہم وہ سلیم سے کہہ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، کوئی ترکی لڑکی پسند نہیں آئی، بس یہاں کام بڑھ گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، پہلے بھی کام زیادہ تھا اور آپ مجھ سے بات کرتے تھے، آپ کا بات کرنے کا انداز بدل گیا ہے، پہلے تو آپ بار بار اصرار کرتے تھے کہ میں آپ کو تصویریں بھیجا کروں، ہم دونوں بہت باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب آپ صرف اماں کی خیریت پوچھتے ہیں، مجھ سے تو ٹھیک سے بات ہی نہیں کرتے، آپ کیوں بدل گئے ہیں؟ میرے دل میں 100 وسوسے اٹھتے ہیں سلیم، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر آپ نے کسی اور سے شادی کر لی تو میں مر جاؤں گی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ہی آپ کے ساتھ کسی اور عورت کو برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی تم سے محبت ہے، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ کہنے لگی، پہلے آپ میری تعریف کرتے تھے، ہم دونوں اپنے دل کی باتیں کرتے تھے، اب نہیں کرتے، مجھے آپ کے بدلے ہوئے رویے سے ڈر لگتا ہے۔ سلیم چپ ہوا تھا، کہنے لگا، ہاں کر لیا کروں گا تم سے باتیں۔ ایک بار شائستہ نے کہا، سلیم، مجھے آپ اپنی تصویریں بھیجیں، پچھلے 8 مہینے سے آپ نے اپنی ایک تصویر نہیں بھیجی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کھینچی ہی نہیں، تمہیں کل تک بھیج دوں گا۔ ایک تصویر پیچھے سے لی گئی تھی، لیکن اس کی پشت تھی، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا،
اور وہ حیران تھی کہ یہ کیسی تصویر بھیجی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ نے چہرہ کیوں نہیں دکھایا؟ کہنے لگا میرے دوست نے کھینچی تھی، میرے پاس اس وقت یہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں بھیج دی۔ اچھا چھوڑو تصویر کو، یہ بتاؤ اماں ٹھیک ہے نا؟ دیکھو میری ماں کا بہت خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ کہنے لگی آپ پہلے کبھی کبھی فون پر بات کر لیا کرتے تھے، میں آپ کی آواز سننے کو ترس گئی ہوں، فون کر لیا کریں، اپنی آواز سنا دیا کریں۔ سلیم کہنے لگا یہاں سب لڑکے ایک ساتھ ہوتے ہیں، میں بات نہیں کر سکتا، اور دن میں کام کے دوران میرا باس بات کرنے نہیں دیتا۔ کوئی بات نہیں، میسج پر بات ہو رہی ہے نا، فی الحال میسج پر ہی بات کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ 1 سال بیت چکا تھا۔ اچانک سے ایک روز شائستہ کی ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ رات کے وقت وہ پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پھر اس نے پڑوس میں آواز دی، وہاں کے چند مرد اس کی ساس کو ہاسپٹل لے گئے۔ وہ بھی ساتھ گئی تھی، لیکن اس کی ساس کا ہارٹ فیل ہو چکا تھا۔ یہ خبر سناتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی، کہنے لگی اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سلیم کا میسج کچھ دیر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی سلیم فون پر بات کریں، آپ کب آئیں گے؟ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن سلیم کہنے لگا میں نہیں آ سکتا، میرا پاسپورٹ میرے باس کے پاس ہے اور وہ بہت بے حس ہے، پاسپورٹ نہیں دے گا۔ ابھی بھی وہ میسج ہی کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ مجھ سے فون پر بات تو کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں ابھی اپنی ماں کے صدمے میں ہوں، مجھ سے بات نہیں ہو رہی۔ یہ کہہ کے اس نے موبائل اپنا آف کر دیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، شائستہ کے بھائیوں نے ہی اس کی ساس کی تدفین کروائی تھی۔ سب نے باتیں کی تھی کہ بیٹا ہو کر کیوں نہیں آیا، ایسا تو نہیں ہوتا، ترکی بھی ایک مسلم ممالک ہے اور اتنا احساس تو ہر انسان کرتا ہے۔ ایسا بھی کیا تھا کہ باس نے چھٹی نہیں دی؟ یہ تو سب جھوٹے بہانے لگ رہے ہیں، جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔ شائستہ خود پریشان ہو گئی۔ 3 دن بعد جا کر سلیم کا ایک میسج آیا تھا کہ تم کرائے کا گھر چھوڑ دو اور اپنی والدہ کے گھر رہنا شروع کر دو، کیونکہ تم اکیلی کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ شائستہ اپنے میکے رہنے لگی، لیکن اس کی بھابھی اسے باتیں سناتی تھی کہ ہمارے بھی کئی کزن ترکی میں رہتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو بھی وہیں لے گئے۔ تمہارا شوہر اچھا ہے جو ہمارے سر پر تمہیں بٹھا دیا۔ ارے اب تو تمہاری ساس بھی زندہ نہیں کہ جس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ تم سلیم کو کہو کہ تمہیں بھی ترکی بلا لے، جو اس نے کرایہ یہاں بھرنا ہے وہیں ترکی میں چھوٹا موٹا فلیٹ لے لے۔ تم ساتھ تو رہو گی، جب سے شادی ہوئی ہے تم تنہا ہی رہ رہی ہو، بس میاں کی 1 مہینے کی رفاقت تمہیں نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد تو 1.5 سال ہونے کو آ گیا، جدائی کا ہی عذاب سہ رہی ہو۔ شائستہ اپنی بھابھیوں کی باتیں سن سن کر پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ سلیم سے کہنے لگی آپ مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتے؟ آپ چھوٹا سا گھر لے لیں، بس 1 کمرے کا میں گزارا کر لوں گی، لیکن یہاں بھائیوں کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ آپ جانتے تو ہیں ان کی عادت کیسی ہے، مجھے برداشت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کچھ کاغذات بھیجوں گا، اس پر سائن کر دینا، پھر میں تمہارا ویزا لگوا لوں گا۔ وہ کہنے لگی کون سے کاغذات؟ وہ کہنے لگا ہیں کوئی کاغذات، جب تک تمہارے سائن نہیں ہوں گے میں تمہارا ویزا نہیں لگوا سکتا۔ کچھ دن بعد ہی کچھ کاغذات شائستہ کو ملے، اس نے ان پر سائن کر دیا اور جلدی سے ترکی بھجوا بھی دیے تاکہ اس کا ویزا جلدی لگ جائے اور وہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ سلیم ابھی سے یہ کہنے لگا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، تمہیں بہت جلد بلا لوں گا، کیونکہ اب میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا دل نہیں لگتا۔ یہ سن کر شائستہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ خوش تھی۔ 2 مہینے بعد اس کا ویزا اور ٹکٹ آ چکے تھے، اور اس دن اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ پورے 1.25 سال بعد وہ ترکی جا رہی تھی اپنے شوہر کے پاس۔ دل ہواؤں میں پرواز کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی ترکی کے ایئرپورٹ پر اتری تو اسے لینے کے لیے کوئی اور آیا تھا۔ سامنے تختی پر شائستہ لکھا تھا۔ وہ شخص کے پاس چلی گئی، کہنے لگا آپ شائستہ ہیں، سلیم کی بیوی؟ وہ کہنے لگی جی جی میں ہوں۔ کہنے لگا آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو ان کے گھر تک لے جاتا ہوں۔ وہ اسے ایک گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ شائستہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی ٹائم بعد اس نے سلیم کو دیکھنا تھا، بے حد خوش تھی۔ گاڑی ایک عمارت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ لفٹ میں 6 فلور پر چلی جائیں اور فلیٹ نمبر 204۔ اس نے اپنا بیگ لیا اور سامنے عمارت کے اندر چلی گئی۔ لفٹ میں بیٹھی، 6 فلور پر جا کر 204 نمبر فلیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
اس نے بیل بجائی، دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ اندر آئی تو ایک اجنبی نوجوان تھا جو دروازہ بند کر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر شائستہ کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگی، کون ہیں آپ؟ اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا، آپ مجھے نہیں جانتی، میں آپ کو جانتا ہوں، بیٹھیے۔ اس نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا، لیکن شائستہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نہیں بیٹھوں گی۔ سلیم کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ کو سلیم کے بارے میں ہی بتانا چاہتا ہوں، میں اسی کا دوست ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ کہنے لگی، نہیں، آپ پہلے اسے بلائیں، میں نہیں بیٹھوں گی۔ شائستہ کی تو جیسے جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ کی مرضی ہے، یہیں کھڑی رہیے۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور آپ سے پچھلے 1.5 سال سے جھوٹا سلیم بن کر بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر شائستہ کے ہوش اڑے تھے۔ کہنے لگی، آپ کے پاس میرے شوہر کا فون کیسے آیا؟ کون ہیں آپ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا شوہر بن کر مجھ سے بات کرنے کی؟ وہ کہنے لگا، مجبوری تھی۔ دراصل میں اور سلیم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے، ایک ہی فلیٹ میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اور بھی بہت سے لڑکے تھے جو اس کمرے میں رہتے تھے، اور میرا بستر سلیم کے بستر کے برابر تھا۔ وہ اکثر آپ سے فون پر بات کرتا تھا اور میں اس کی باتیں سنتا رہتا تھا، میسیجز کرتا تھا، کبھی کبھی میری بھی نظر پڑ جاتی تھی، لیکن میں زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی تھی۔ لیکن باتوں باتوں میں وہ آپ کا ذکر بہت کرتا تھا کہ اسے آپ سے بہت محبت ہے۔ شائستہ کہنے لگی، کرتا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس حادثے میں وہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ یہ سن کر تو شائستہ کا دل وہیں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرا نام عامر ہے اور سلیم نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے مرنے کی خبر اس کے گھر والوں کو نہ دوں، ورنہ اس کی ماں جیتے جی مر جائے گی اور اس کی بیوی شاید یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ اس نے اپنا موبائل مجھے دیا تھا، کہتا تھا کہ میں سلیم بن کر بات کروں، حالانکہ میں نے بہت انکار کیا اور مرنے والے کی آخری خواہش سے انکار نہیں کر پایا، اس لیے مجبوراً آپ سے باتیں کرنے لگا۔ لیکن آپ کو شاید یہ وہم ہونے لگا تھا کہ سلیم بدل چکا ہے۔ میں آپ سے بے باک قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہت کوشش کی، لیکن آپ کی تصویر دیکھ کر اور آپ سے باتیں کر کے سوچا کہ آپ کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تو ہے، اور شادی تو مجھے بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو کاغذات بھیجے تھے اور ان کاغذات کے تحت آپ میری بیوی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مکمل نکاح کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے آپ جب کہیں گی میں آپ کو مسجد میں لے جاؤں گا اور آپ سے نکاح پڑھا لوں گا۔ یہ سن کر شائستہ نے فوراً سے انکار کر دیا تھا۔ کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھ سے جھوٹ بولا، میرے ساتھ میرا شوہر بن کر بات کرتے رہے، مجھے دھوکے سے یہاں بلایا، اور آپ چاہتے ہیں میں آپ سے نکاح کر لوں؟ وہ کہنے لگا، آپ کو آپ کے شوہر کے انتقال کی خبر اب ملی ہے، اس لیے آپ پر عدت عائد ہو چکی ہے۔ اس فلیٹ میں ایک ہی کمرہ ہے، آپ یہاں رہ سکتی ہیں، میں عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد ہی آؤں گا، البتہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو مل جایا کرے گی، اور آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ اچھے طریقے سے سوچ سکتی ہیں، دل مانے تو میں آپ کو اپنانے کو تیار ہوں، نہ مانے تو آپ کو واپس بھیج دوں گا، لیکن جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی اور آپ کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا، اسی فلیٹ میں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ شائستہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ سلیم نے کیوں اسے یہ سب کہا؟ کیوں کہا کہ مرنے کی خبر کو چھپا لے؟ اور وہ شخص سلیم بن کر اس سے کیوں باتیں کرتا رہا؟ 15 دن اس نے رو کے گزارے تھے، ٹھیک سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ ایک ملازمہ آتی تھی جو اس کے دل جوئی بھی کرتی تھی اور گھر کا کام بھی، لیکن پھر وہ اسی نہج پر سوچنے لگی کہ واپس جائے گی تو اس کی بھابھی تو اسے کبھی بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گی۔ بھابھیوں کے رویے وہ دیکھ چکی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ماں باپ حیات نہیں تھے، بھائی بھابھیوں کی ہی باتیں مانتے تھے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی، اس لیے اس نے عامر کی بات مان لی۔ عدت ختم ہوتے ہی اس نے عامر سے نکاح کر لیا تھا۔ تبھی ایک اور بات عامر نے بتائی کہ سلیم نے مرتے ہوئے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو اپنا لے، اسے بے آسرا نہ چھوڑے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ عامر کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہتر ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن آج بھی کبھی کبھی جب اسے سلیم کی یاد آتی ہے
تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور عامر نے ہمیشہ اس کے آنسو صاف کیے ہیں، اس بات کا انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔